معزز ناظرین کرام، اس وقت میں دنیا کے اندر قوموں کے عروج و زوال کا دور انتہائی تیزی پر ہے۔ دنیا میں بسنے والی ہر قوم اس کوشش میں ہے کہ اس قوم کا عروج ہو، اس کی ترقی ہو اور وہ بلندیوں پر آئے، اس کی حکومت ہو، حکمرانی ہو اور اس قوم کی سربلندی دنیا تسلیم کرے، مانے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں تمام دنیا کے اندر اب سے پہلے غالب رہنے والی عظیم الشان قوم مسلمان کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں کہاں ہیں۔ کیا مسلمان اپنے ذہن کو، مسلمان اپنی سمجھ کو اور مسلمان اپنی فکر کو اس چیز میں صرف کر رہا ہے، مسلمان کی محنتیں اس چیز میں لگی ہوئی ہیں کہ آنے والے وقت میں مسلمان غالب رہے گا یا مغلوب رہے گا؟ اس سلسلے میں مسلمان کی کچھ سوجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں متعدد طریقوں سے، کئی اعتبارات سے، تو اکثر اعتبار سے ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات تو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، مگر مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، مسلمانوں کا جو زندگی گزارنے کا طرز ہے، مسلمانوں کی جو مالیات ہے، مسلمانوں کی جو سوچ ہے، مسلمانوں کا جو مستقبل کے متعلق خیال ہے اور رویہ ہے، وہ یہ باور کراتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کو عمومی طور پر اس بات سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمان غالب رہتا ہے یا مغلوب رہتا ہے، مسلمان دنیا کا غلام بنتا ہے یا غلامی سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس میں اس چیز کے لیے کوئی صاف بات موجود نہیں ہے۔ مسلمان کا مستقبل اندھیرے میں ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ تفصیل سے غور کریں گے تو مسلمانوں کے تمام معاشروں میں، آپ کسی بھی علاقے کو دیکھ لیں، تمام معاشروں میں پائے جانے والے معاملات اس چیز کی صاف گواہی دیں گے کہ مسلمان مستقبل کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ نہ تعلیمی میدان میں مسلمان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، نہ تجارتی میدان میں مسلمان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور نہ ہی افواج کے اعتبار سے، نہ ہی اسلحہ کے اعتبار سے، اور نہ ہی جو ہے اپنے آپ کو مسلمان صلاحیتوں کے اجاگر کرنے میں لگائے ہوئے ہے۔ مکمل طور پر اس وقت میں مسلمان ایک سوئی ہوئی قوم ثابت ہو رہی ہے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، کافی وقت سے یہ چیز مسلسل چل رہی ہے۔ اب اس کے نتائج آنے کا وقت ہے، اب اس کے نتیجے سامنے آئیں گے کہ جو قومیں اب سے صدیوں پہلے بیدار ہو گئی تھی، جاگ گئی تھی اور انہوں نے محنتیں شروع کی تھی، آج وقت آ گیا کہ وہ اس کا پھل کاٹیں، اپنی محنتوں کا ثمرہ حاصل کریں۔ اور جو قومیں خواب غفلت کا شکار ہو گئی تھی، جو قومیں سو گئی تھی، جن میں سر فہرست ہے مسلمان، اب یہ قومیں یا تو دنیا سے اپنا وجود ختم ہوتا ہوا دیکھیں گی، نیست و نابود ہوتی ہوئی دیکھیں گی اپنے آپ کو، اور اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہو ان قوموں کا ختم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ تغیر کریں گے، تبدل کریں گے، بدل دیں گے نظام کو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ جب کوئی قوم باز نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہی بدل دیا کرتے ہیں۔ اس وقت میں جو ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے ماہرین ہیں، وہ ہمارے نفوس کے معاملات پر، وہ ہماری نفسیات کی باریکیوں پر جائزہ لینے کے بعد جب کبھی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک گہرا دکھ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس دکھ کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ دراصل اپنے سینوں میں کیا بات لیے ہوئے ہیں اور وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہیں۔ کسی کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، البتہ یہ ایک اجمالی بات ہے، یعنی یہ مجموعی بات ہے۔ تمام اکابر اس وقت میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے انتہائی فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ماننا یہ ہے
کہ سال 2 سال 4 سال کے اندر دنیا جس طرح ایک کروٹ لیا کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد میں، تو وہ 2-4 سال کے بعد وقت پھر آنے والا ہے کہ جب دنیا کا نظام ایک کروٹ لے گا، ایک عجیب و غریب طرز پر بدلاؤ آئے گا۔ اس بدلاؤ کے لیے صدیوں پہلے سے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، یعنی 100 سال پہلے سے جو قومیں اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو اٹھا دیتی ہیں اور بھاگ دوڑ میں لگا دیتی ہیں، کچھ تیاریاں کرنے میں لگ جاتی ہیں، مسلمان نے اس چیز سے انتہائی غفلت برتی ہے۔ ان گزشتہ 100 سالوں میں، یہ جو ابھی گزرے ہیں، آپ ان کو 100 سال کہہ لیں یا 70-80 سال کہہ لیں، اس دوران مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہوا ہے۔ اس سے پہلے، اگر ان 100 سالوں سے پہلے، اس صدی سے پہلے مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ایک انتہائی بیدار، چاق و چوبند، انتہائی ہوشیار قوم ہوا کرتی تھی۔ دنیا مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کیا کرتی تھی اور وہ ملک اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتے تھے جہاں کہیں مسلمان حکومت کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ مگر گزرے ہوئے 100 سالوں نے یہ بات ثابت کی ہے، اور یہ بات لوگوں کے سامنے یہ 100 سال لے کے آئے ہیں کہ مسلمان اس وقت میں سو چکا ہے، یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نوجوان عیاش ہو چکا ہے، وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، وہ وقت کو ضائع کرنے کا برے طریقے سے شکار ہو چکا ہے۔ مسلمان کے نوجوان کو احتساب سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، وہ نہ جاننا چاہتا کہ اس کا دن کن کاموں میں گزر رہا ہے اور اس کا وقت کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ وہی وقت اگر اچھے کاموں میں لگتا تو اس کی قوم کو کتنا فائدہ ہوتا، اس کی ذات کو کتنا فائدہ ہوتا، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان سب چیزوں سے مسلمان غافل ہے۔ مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں، یعنی 2 اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، ایک قومی اعتبار سے بڑے اور ایک سماجی اعتبار سے بڑے، دونوں بہت عجیب انداز میں غفلت کا کافی شکار ہے۔ یہ بھی بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ جو ہمارے سربراہان ہیں قومی اعتبار سے، یعنی بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے لیے وہ کچھ شاید نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ آج جن کی ہمیں توقع کرنی تھی اور جن لوگوں نے کیا، ان کے پاس میں جو ثمرہ موجود ہے، چونکہ مسلمانوں کے پاس وہ ثمرات نہیں ہیں، اس لیے انتہائی مایوسی کا شکار ہونے کے بعد، انتہائی مایوسی میں گرفتار ہو جانے کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان 100 سالوں میں جو ہمارے قائدین گزرے ہیں، یا 70-80 سال میں جو ہمارے قائدین گزرے ہیں، انہوں نے اپنے سے پہلے والے اکابر کے طرز کو پورے طور پر سامنے رکھ کر شاید وہ اقدامات نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کیے ہوں، مگر سامنے والے لوگوں کے جو معاملات رہے ہیں، ان کی جو تیاریاں رہی ہیں، وہ ان سے زیادہ رہی ہے۔ دوسری بات، جو دوسرے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سماجی ذمہ دار ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ لوگ بھی اپنی اولادوں کے سلسلے میں خاطر خواہ صحیح فیصلہ نہیں لیتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، نہ ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، نہ ان کے معاشرات و معاملات کے اعتبار سے، نہ ان کی سوچ اور ذہنیت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم ان کو دینی تعلیم سے آشنا نہیں کراتے، نہ کرانا چاہتے۔ چنانچہ اس وقت میں آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس خالی ہیں، ہمارے مدرسوں میں کوئی رونق نہیں ہے، طلبہ نہیں ہے، اور تعلیمی نظام تقریباً مدھم ہے۔ اسی طرح ہم بہت ہلکے پھلکے پیسوں کی خاطر ان کی وہ قیمتی عمر کہ جس میں وہ کچھ بن سکتے تھے، ان کو بنایا جا سکتا تھا، اور وہ تمام زندگی اپنے لیے بھی، اپنی دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے، اور دوسروں کی حفاظت کا، دوسروں کے دین کی حفاظت کا بھی ذریعہ بن سکتے تھے۔ ہم ان کی وہ انتہائی قیمتی عمر چند پیسوں کے کمانے کے لیے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تمام زندگی کی جہالت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ میں لگ جاتی ہے، اور انجام کار اس کا نقصان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
کچھ عارضی فائدے کے مقابلے میں، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو نقصان ہے وہ انتہائی متعدی ہوتا ہے اور لمبے عرصے تک وہ نقصان چلتا ہے۔ خیر بہرحال اس وقت میں جو آپ حضرات سے بات عرض کرنی ہے جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کا جو شکار ہوا، جو مسلمان نے اپنی سعی اور محنت اور کوشش کو روک دیا، مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہے اور آنے والا وقت مسلمان کے لیے خطرے اپنے اندر رکھتا ہے اور ان خطرات سے مسلمان کو دوچار ہونا ہی پڑے گا، یہ لازمی ہے، یہ طے ہے۔ اس سب کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ وجہ اگر ہم ختم نہیں کریں گے، اپنے اندر سے نہیں مٹائیں گے، اس میں چاہے ہمارے قائدین ہوں، چاہے ہمارے رہنما ہوں یا ہماری عوام ہو، اگر ہم اپنے اندر سے اس وجہ کو ختم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالات چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہم تنزلی کا ہی شکار ہوتے رہیں گے، اور وہ وجہ ہے ہمارا ذہناً شکست کو قبول کر لینا، احساس کم تری۔ ہم مسلمان کافی دنوں پہلے سے اپنے آپ کو ایک ہلکی قوم تسلیم کر چکے ہیں، جو انتہائی غلط ہے، یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے، یہ حق کے بھی خلاف ہے، اور یہ کسی بھی قوم کو مٹانے کا سب سے بہترین نسخہ ہے کہ اس قوم کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ آپ کا وجود کوئی وجود نہیں ہے، آپ ایک غلام قوم ہے، آپ ایک زندہ قوم نہیں ہے۔ مسلمان کے اندر جب سے یہ بات پیدا ہوئی ہے، جب سے مسلمان کے اندر یہ وصف آیا ہے، اس خیال نے مسلمان کے اندر جنم لیا ہے اور یہ سوچ مسلمان کے ذہن میں پروان چڑھی ہے، آپ حقیقت جانیے کہ تب سے ہی اصل مسلمانوں کا تنزل شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حالات کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا اگر ضمیر زندہ ہوتا ہے، اگر سوچ زندہ ہوتی ہے، اگر ذہن انسان کا بیدار ہوتا ہے۔ فرق تو اس وقت پڑتا ہے اور قسمت میں شکست اس وقت ہوتی ہے اور سامنا شکست کا جب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم کر لیتا ہے۔ اس وقت جب وہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو ہارا ہوا مان لے، اب اگر وہ جیتا ہوا بھی ہے تو بھی ہار جائے گا، وہ تو بھی ہار جائے گا۔ اور اگر وہ ذہناً بہادر ہے، اگر وہ ذہناً زندہ ہے، اگر وہ اپنے ضمیر کے اندر ایک آواز رکھتا ہے، اپنے آپ کو زندہ ثابت کرتا ہے، زندہ مانتا ہے، تو پھر اگر وہ انسان لبے موت بھی ہے، مرنے کے قریب بھی ہے، تو ایسے ہزار لوگوں سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو مردہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو ضمیر کی زندگی ہے، اس کے جو معیار کی زندگی ہے، وہ اس کے اندر کامل و مکمل ہے۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو انگریز کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جس وقت میں انگریز نے حضرت کو شہید کرا دیا اپنوں کی کچھ غداری کی وجہ سے، تو انگریز کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضرت کی لاش کے پاس بھی پہنچ جائے۔ اس کو خطرہ تھا کہیں اگر 2-4 سانس بھی زندہ ہوئے تو یہ انسان اپنی تاریخ کو پھر دوہرا دے گا۔ بڑی مشکلوں سے ایک انگریز کی ہمت ہوئی کہ آپ کے پاس گیا، جا کر کے آپ کو دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی، تب اس کو یہ ہمت ملی، یہ حوصلہ ملا کہ وہ اس مردہ جسم پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ معاملہ کیوں آیا، اس کے دل میں یہ رعب کیوں پیدا ہوا اور دشمن کے اندر اتنی گھبراہٹ کیسے آئی، یہ آپ کے زندگی کے کارناموں کی بنا پر آئی، جو آپ نے کبھی اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم نہیں کیا، جبکہ جو معاملات پہلے پیش آئے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کن حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑا، خود کتنی دفعہ انگریز سے شکست کھائی مگر کبھی اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم نہیں کیا۔ الغرض آج مسلمان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہ بات آپ غور سے سنیے، وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان اپنے آپ کو ایک غلام قوم سمجھتا جا رہا ہے، اور یہ وہ مرض ہے کہ اگر مسلمان نے اپنے اندر سے ختم نہ کیا تو آنے والا وقت مسلمان کے اختتام کا پیغام لے کر آئے گا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔
اسلام مردہ لوگوں میں نہیں چلا کرتا، اسلام کو تو زندہ لوگ چاہیے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام ایک زندہ پیغام ہے جس کو لے کر چل سکتی ہے ایک زندہ قوم، نہ کہ کوئی مردہ قوم۔ اگر مسلمان اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیدار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو زندہ نہیں مانے گا، یہ نہیں تسلیم کرے گا کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، ہاں میں حالات کو صحیح بنا سکتا ہوں، ہاں میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، ہاں میں اپنے بچوں میں تعلیمی اثرات کو پیدا کر سکتا ہوں، ان کو آگے بڑھا سکتا ہوں، جب تک یہ خیال مسلمان اپنے اندر بیدار نہیں کرے گا، مسلمان شکست کا ہی شکار ہوتا چلا جائے گا۔ آپ باریکی سے اگر حالات دیکھیں گے تو ناگفتہ بھی ہیں، ناگفتہ بھی ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے، ایسے خطرناک حالات ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کا صرف یہی ایک نسخہ ہے، پہلے ضمیر کو زندہ کیجئے، اس کے بعد میں آپ آگے قدم بڑھائیے، تعلیمی میدانوں میں آگے آئیے، پڑھیے، پڑھائیے، ذرا مشقت برداشت کیجئے اور بچوں سے مشقت برداشت کرائیے، مگر ان کو تعلیم ضرور دیجئے، ان کو تعلیمی زندگی سے ہمکنار کیجئے، ان کو بتائیے کہ جہالت میں اور علم میں زمین و آسمان کا فرق کیسے ہے۔ چنانچہ مدرسوں کو آباد کیجیے، مکتبوں کو آباد کیجیے، بچوں کی تعلیم کا اچھا انتظام کیجیے۔ افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی بعض باتیں دیکھ کر جن میں سراسر غلامی بھری ہوئی ہے، جن باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک غلام قوم ہے، یہ ایک مردہ اور پستہ قوم ہے، اس کے اٹھنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ انتہائی ذلیل فیصلے، انتہائی نیچ فیصلے آج مسلمان لینے لگا ہے۔ آپ کسی ایک بات کی طرف ذہن نہ لے جا کر ہر بات کی طرف ذہن لے جائیے اور غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔